ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ جو بھی لڑائی ہوگی اس میں فتح ہوگی مسلمانوں کو، تو فتح تو انشاءاللہ یقینی ہے۔ البتہ بات یہ ہے کہ مسلمان آج بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، تعداد بھی ان کی بہت کم ہے، ساز و سامان بھی بالکل نہیں۔ اگر وہ لڑائی آج ہی ہو جائے تو مسلمانوں کو یہ حقیقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھ میں آ جائے گی کہ جہاد میں فتح ہے وہ صرف اللہ کی نصرت سے ہوتی ہے، اس میں اسباب و وسائل کا کوئی زیادہ دخل نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اچھی طرح یہ بات مسلمانوں کو پھر کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ پھر آئندہ جب بھی لڑنے کے لیے نکلیں گے تو ضروری تیاری اور ساز و سامان ساتھ لے کر ہی آئیں گے لازمی، ایسے اس طرح بالکل نیتیں نہیں چلے آئیں گے۔ تو اگر آج لڑائی ہو جائے تو حجت بالکل تام ہو جائے گی دونوں طرف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کے پیش نظر، اب صحابہ کرام اس انتظار میں تھے کہ ابھی حکم ہوگا کہ واپس چلو، کیونکہ ہمارا مقصد تو پورا نہ ہو سکا، قافلہ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو، میں اشیرونی، مجھے مشورہ دو کہ ہم لڑیں یا واپس چلیں۔ اب صحابہ کرام کو یہ بات، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، انہوں نے کہا کہ مشورے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، اور ہم اس وہم و خیال میں بھی نہیں آئے تھے کہ لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر مشورے کے لیے فرمانا مطلب اس کا یہ کہ آپ لڑائی کا ارادہ فرما چکے۔ تو سب نے اتفاق کر لیا۔ پہلے حضرات شیخین نے تقریر کی کھڑے ہو کر، پھر مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور تقریر ہے، اس کے بعد حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی طرف سے کھڑے ہوئے، اور سارے انصار کی طرف سے انہوں نے بھی حامی بھر لی کہ ہم لڑتے ہیں اور کوئی بھی یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام پر صفیں بناؤ۔ اب مسلمانوں نے صفیں باندھ لی، لڑائی کی تیاری ہو گئی، اور جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک پریشانی کی کیفیت طاری ہوئی، اسلام اور صحابہ کرام کی جماعت کی فکر میں کہ کیا بنے گا اس جماعت کا۔ اور آپ میدان سے تھوڑا پیچھے ایک اونچی جگہ پر چھپر لگایا گیا تھا آپ کے لیے، جہاں سے پورا میدان آپ کی نظروں کے سامنے رہے، وہاں نماز میں مشغول ہوئے اور خوب رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ادھر صحابہ کرام کی بھی یہی حالت تھی۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آسمان سے کہ روئے زمین پر دیکھو، اس وقت یہ چند لوگ جو میدان بدر میں کھڑے، یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ساری زمین پر اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہیں اور سب سے مقرب مخلوق ہے۔ فرشتوں نے انہیں دیکھا تو درخواست کی کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن 1,00,000 فرشتوں کا لشکر بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان پر امیر بنایا، ان کا نام ہے المجاہدون۔ تو فرشتوں میں ہر جماعت کا ایک نام ہے، وہ جس کام میں مشغول رہتے ہیں اسی عمل کو ان کا نام، اس جماعت کا نام قرار دے دیتے۔ تسبیح کرنے والے فرشتے ہیں، انہیں المسبحون کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے فرشتے، انہیں المحللون کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس جس کام پر بھی مامور ہیں، ہر ایک کے اعتبار سے جماعت کا نام ہے۔ تو یہ چونکہ جہاد پر مامور کر دیے گئے، ان کا نام المجاہدون ہے۔ پھر انہوں نے، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو مسومین کی تفسیر میں بتایا تھا کہ پیشانی پر اور قدموں پر سفیدی کے نشان تھے اور کالے رنگ کا گھوڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے گھوڑے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ویسے گھوڑے دیے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پگڑی انہوں نے مانگی، زرد رنگ کا امامہ انہوں نے باندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ویسی پگڑی سب کو دی۔ اس طرح یہ لشکر ہمیشہ قیامت تک اسی طرح باوردی رہتے ہیں اور اسی طرح گھوڑوں پر سوار رہتے ہیں، تاکہ جہاں بھی مسلمان قتال میں مشغول ہوں، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے طور پر وہاں نازل ہوں اور ان کے ساتھ مل کر لڑیں۔ اب یہ لڑائی کے میدان میں 1,000 فرشتے بھی اتار دیے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں۔ مسلمان جب یہ استغاثہ کر کے فارغ ہوئے، خوب رو پیٹ کر، ان پر وہ سکینہ کا نزول ہوا، جو ایک تھوڑی دیر کی نیند ہوتی ہے، غزوہ احد کے تذکرے میں بتایا تھا اس کا مطلب کہ سکینہ کس طرح نازل ہوتی۔ اس کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا تو انہیں لشکر، کفار کے لشکر کی تعداد کم نظر آنے لگی۔ یعنی پہلے جو ایک ان کی تعداد کی وجہ سے دلوں پر خوف اور روب طاری ہو رہا تھا، وہ جاتا رہا، اور ادھر کفار کی یہ حالت ہوئی کہ انہیں مسلمانوں کی تعداد اپنے سے دگنی نظر آنے لگی۔ تو آنن فانن ایسا ہوا کہ پہلے کفار مسلمانوں کو کم سمجھ کے آگے بڑھ رہے تھے، اچانک انہوں نے قریب آ کر دیکھا کہ مسلمان تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ فرشتے نظر آنا شروع، تو وہ واپس مڑے۔ ادھر مسلمانوں کو ان کی تعداد کم نظر آنا شروع ہوئی، مسلمانوں نے تیزی سے حملہ کیا، تو پہلے ہی حملے میں ان کی صفیں چیر کر پیچھے جہاں 50 غلام کھڑے تھے جن کے پاس زائد اسلحہ اور ساز و سامان تھا، مسلمان وہاں پہنچے اور وہ سارا ان سے چھین لیا۔
اور پھر غزوہ بدر کی ابتدائی حالت خود حضرات صحابہ کرام یہ ذکر کرتے ہیں کہ پورے لشکر کے پاس 8 تلواریں تھیں، اور یہ حالت لڑائی کے ذکر کرتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان 2 تلواریں ہاتھ میں لے کر لڑ رہا تھا، دونوں ہاتھ میں تلوار تھی. اور وجہ اس کی یہی تھی کہ انہی مشرکین کا سارا سامان لڑائی سے پہلے ہی، لڑائی کے ابتدائی مرحلے میں ہی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اور انہوں نے یہ سامان اپنے قبضے میں لے لیا. تو پھر اسی سامان سے انہوں نے کفار کو مارا اور جو ہے وہ انہیں قتل کیا. تو پہلے جو مبارزہ ہوا تھا 12 مشرکین اس میں قتل ہوئے، بعد میں پھر عمومی لڑائی ہوئی، 70 افراد کل مشرکین کے اس لڑائی میں قتل ہوئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے. اور پھر باقی جو کفار تھے مشرکین وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے. جو اس لڑائی کا سب سے بڑا محرک تھا ابو جہل، وہ بھی اس لڑائی میں مارا گیا. اور بھی بڑے بڑے سردار جو مشرکین مکہ کے جو سب سے بڑے سردار ان میں شمار ہوتے تھے وہ اکثر یہاں پر میدان بدر کے اندر قتل کر دیے گئے. 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے، ان میں سے 2 قیدیوں کو راستے میں قتل کیا گیا. ایک نضر ابن حارث تھا جو اسلام میں قرآن مجید میں بہت زیادہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی، قرآن مجید کے بارے میں بہت زیادہ کفریہ عقیدہ اور قرآن مجید کا استہزاء کرنے میں، مذاق اڑانے میں سارے کفار میں پیش تھا. اس کو راستے میں قتل کیا گیا. اور ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو راستے میں قتل کیا. باقی جو یہ مشرکین تھے 68 مشرکین، یہ مدینہ لے جائے گئے. وہاں پر ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت طلب کی صحابہ کرام سے کہ کیا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ قیدی کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے، قیدی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو سارے صحابہ کرام کی رائے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہوئی کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کیا جائے. اور جو لوگ فدیہ دینے کے قابل نہیں تھے، ان کے پاس بالکل مال نہیں تھا، نادار تھے، ان کے ذمے کچھ اور کام لگائے گئے کہ جب تک وہ کام پورا کر لیں. مثلا کسی کے ذمے لگایا گیا کہ وہ چند مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. کوئی اور پیشہ اور ہنر جانتے تھے، انہیں کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کو سکھا دیں. اس طرح جس کا کام پورا ہوتا گیا انہیں رہا کر دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کرایا جائے تاکہ کفار کے دلوں پر رعب طاری ہو اور ان کی عسکری قوت ٹوٹے، زیادہ سے زیادہ افرادی نقصان ہو، کیونکہ پہلا جہاد تھا. صحابہ کرام کی اس رائے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر آسمان سے عذاب نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب دکھا کر واپس اٹھا لیا. اس کا تذکرہ بھی سورہ انفال کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جو ہے وہ کام کی وجہ سے کہ آپ نے قیدیوں پر نرمی کی اور انہیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی. مسلمانوں میں 2 لوگ تھے جنہوں نے اس کے خلاف رائے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کفار کو قتل کیا جائے، بلکہ زیادہ مزید سختی رائے میں یہ کی کہ جو بھی شخص مسلمانوں کا رشتہ دار ہو ان میں سے، تو مسلمانوں میں سے اسی شخص کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. تو اس پر چونکہ اتفاق نہ ہو سکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ عذاب آتا تو ان 2 کے علاوہ حضرت عمر تھے اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہ رہتا. بہرحال اس طرح، لیکن چونکہ بعد میں قیدی کا حکم یہی نازل ہو گیا، سورہ محمد کے اندر آیت آ جائے گی کہ اب امیر کے اختیار میں، وہ چاہے تو قیدی کو ویسے ہی آزاد کر دے احسان کر کے، چاہے فدیہ لے کر آزاد کرے، چاہے کسی مسلمان قیدی کے بدلے میں آزاد کرے، چاہے غلام بنا لے، چاہے تو جو ہے وہ اس کو مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ غنیمت کے طور پر تقسیم کر دے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے جو ہے وہ اختیار دے دیا گیا پورا اس کو. تو اس طرح غزوہ بدر کا پورا واقعہ جو ہے وہ سورہ انفال کے اندر بیان ہوا. اس طرح اس کے جزیات اس میں آتے رہیں گے آگے آیات میں. اللہ تعالیٰ نے ان سارے واقعات کو بیان فرمایا اور پھر مسلمانوں کو خاص طور پر اس میں جو چیز سکھائی گئی کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو اللہ رب العزت کی نصرت کے آنے کا سبب بنتی، اور ان قوانین اور اصولوں کے تحت جنگ لڑیں جن کے تحت لڑنے سے مسلمانوں کو یقینی طور پر فتح ملتی ہے.